یہاں نہیں بتائیں گے، اگرچہ بادشاہ سے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہاں بتا دیں گے، وہ یہاں نہیں ظاہر کریں گے، مکے جا کے کہیں گے کہ سردار جھوٹ بھی بول لیتا ہے، میری سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے جھوٹ بول ہی نہیں سکا، بادشاہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکا، جو اس نے سوال کیا اس کا صحیح جواب دیا۔ میرے اپنے سوالوں کے جواب سن کر وہ کہنے لگا اگر یہ باتیں سچی ہیں جو تو نے مجھے بتائی تو وہ اللہ کا نبی ہے، یہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور جس زمین پہ اب میں بیٹھا ہوں کل کو اس زمین کا مالک بھی وہی ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ اسے آنا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے آئے گا، اگر میں اس کی خدمت میں ہوتا تو اس کے قدم دھونے کی خدمت اپنے ذمہ لیتا، اور اگر میرے لیے یہ ممکن ہو کہ میں اس کے پاس پہنچ سکتا ہوں تکلیف اٹھا کے بھی میں وہاں پہنچوں، یہ تو پھر اس نے پھر خط پڑھا تو وہ جو نواب اور سارے وزراء اور یہ بیٹھے تھے کیونکہ سارا مجمع تو چلتا تھا اس کے ساتھ، تو ادھم مچ گیا، شور مچ گیا، تو ہمیں نکال دیا گیا تو پھر وہی جو ایک وہی بیت المقدس کا ایریا کا گورنر تھا وہ بھی وہی موجود تھا، تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہاں سے ہمس میں جب بادشاہ واپس آ گیا تو واپسی میں اس نے سب یہ اپنا بلایا اجلاس، بڑوں کا اجلاس بلا کے تو اس نے پھر بتایا، وہ دروازے بند کروا، گیٹ بند کروا دیے، اپنے محل میں بلوایا، کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت ہمیشہ رہے؟ یہ ہے سن بالکل چاہتے ہیں کہ حکومت تو ہمیشہ رہے، کبھی زوال میں نہ آئے، تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس نبی پہ ایمان لے آؤ، یہ ایمان لے آؤ، بس یہ کہنا تھا تو اوجھم مچ گیا، وہ گورنر کہتے میں بھی وہاں موجود، وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، کہتے اوجھم مچ گیا، وہاں بھاگے سارے دروازے، ہم جاتے جسے واک آؤٹ کہتے، واک آؤٹ ہونے لگا، آگے کے دروازے بند، کہتے آ جاؤ واپس آ جاؤ، کہنے لگا دراصل میں نے تو آزمانا چاہا تھا کہ اپنے دین پر کتنے پکے، واقعہ تو بہت پکے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت دہشہ قلبی کو بلا جو خط لے کے گئے تھے، یہ دہشہ قلبی بہت بڑے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بادشاہوں کے پاس عموماً خط یہی لے جاتے تھے، بڑے معزز آدمی تھے اور حسین و جمیل بہت تھے، ہر دیکھنے والا متاثر ہوتا تھا، یہ تو انہیں بھیجا یا اپنے خاص قاصد کو بھیجا، خط دے کر ایک بڑا پادری تھا قسطنطنیہ میں، وہاں بھیجا، اور خط میں یہ لکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی ساتھ بھیجا، خط میں یا اس کے ویسے لکھ دیا، حوالہ دیا کہ اس طرح یہ خط ہے میرے پاس، اور میری رائے یہ ہے کہ میں سمجھا ہوں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو آپ بتائیں اس بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا۔ اس نے خط دیکھا، جب خط دیکھتے اس نے کہا کہ نبی کو تو آنا تھا، ٹھیک ہے، اسی وقت اس نے اپنے کلمہ پڑھ کے اس نے کہا کہ دیکھو میں ایمان لے آیا ہوں اس رسول پر جس کا میں تمہیں تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ آنا ہے، وہ آ گیا ہے، بڑا عالم تھا وہ اٹھے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو جو لے کے گیا تھا خط بادشاہ واپس اس نے رپورٹ دی، تو پھر دہشہ قلبی کو بلایا، کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ معزز تھا، اگر میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں تو میں کیسے بچ جاؤں گا، مجھے قتل کر دیں گے، وہ نہیں بچا، حالانکہ مجھ سے زیادہ معزز تھا، وہ نہیں بچا تو مجھے کون بچائے گا، تو اس نے تحفے تحائف بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ اس کا، اب پھر کیا اس کا حشر، یہ بھی بعد میں پتا، یہ آخری معاملہ یہاں تک ہی ہے کہ یہاں تک تو پتا ہے کہ اس نے ایمان کا اپنا اعلان کیا،
اور ڈرتے مارے پھر چپ ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ وہ قوم کے سامنے اظہار نہیں کر سکا ایمان کا، لیکن ادھر ایمان کا اظہار کر دیا حضرت نہیں ہے کلمے کے سامنے، اور پہلے ویسے بھی اعلان کر دیا کہ میں اس پہ ایمان لے آیا ہوں، لہذا اس پہ ایمان لاؤ. تو یہ تھا شاہ روم گویا. تو یہ ہے کہ تو اب یہ مطلب یہ تھا کہ قریش جھوٹ نہیں بولتے تھے. کہنا یہ تھا کہ ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا اس ڈر سے کہ اگر مکے میں میرے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی، کہ اس وقت مکے کے سردار وہی تھے، کیونکہ مکے کا سردار بنو امیہ میں سے ہوتا تھا. مکے کا جو بھی رئیس ہوتا تھا بنو امیہ میں سے ہوتا تھا. بنو ہاشم کعبے کے خادم تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور کعبے کی سمجھو کہ نگران یہی تھے کعبے کے. تو وہ قائد تھے یہ بنو امیہ. اوپر سے بنو عبد مناف ایک ہی خاندان تھا، کیونکہ ہاشم اور عبد شمس دونوں سگے بھائی تھے. تو ہاشم کا بیٹا عبد المطلب تھا اور عبد شمس کا بیٹا امیہ تھا. تو اس لیے امیہ اور عبد المطلب دونوں ہی. تو پھر عبد المطلب کے پوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امیہ کا پوتا ابو سفیان تھا. ہاں جی. تو اس لیے یہ دونوں ایک ہی خاندان تھا. وہ اس وقت عبد مناف بنو امیہ یا بنو ہاشم بعد میں ان کا تعارف ہوا، بعد میں یہ نام بعد میں چلے ہیں. اس سے پہلے بنو عبد مناف چلتا تھا. ہاں جی. الگ الگ نہیں تھا بنو عبد مناف. تو بنو عبد مناف یہ بنو امیہ تھے. ابو سفیان سے پہلے ان کے خسر عتبہ بن ربیعہ وہ سردار تھے بنو امیہ کے، وہ بنو امیہ کے تھے. عتبہ سے پہلے سعید بن العاص وہ سردار تھا مکے کا. سعید بن العاص جس کے 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹے تھے. 4 تھے، 3 ایمان لائے، چوتھا بدر میں کافر قتل ہوا، اور 2 شروع ہی میں ایمان لے آئے تھے پہلے ہی، اور ایک بعد میں. پھر حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے. حضرت عثمان جب حدیبیہ میں آپ کے سفیر بن کے گئے ہیں تو اس وقت پھر وہ تیسرا بیٹا ابان جو تھا اسی نے مہمان رکھا، کیونکہ چچا زاد بھائی تھے آپس میں، اسی نے رکھا. تو پھر وہ بھی ایمان لے آئے بعد میں، ابان بھی. تو اس طرح ابو سفیان اب سردار تھا تو عتبہ کے بعد. تو اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولا اس نے کہ جھوٹ بولنے سے میری ساری سرداری ختم ہو جائے گی. تو منافقت کی ساری بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے، اس لیے مکے میں کوئی منافق نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں منافق کا ذکر نہیں آئے گا. مکی صورتوں میں اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ہر صورت میں منافق کا ذکر لازماً آئے گا. کیوں کہ ہر صورت میں جہاد کا ذکر ہے. جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں ہر صورت میں جہاد کا ذکر ہے. ہاں البتہ آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں جیسے کہ بھئی یہ ہے کہ بھئی ہو گئی اذا جاء نصر اللہ ہے، اب یہ بھی چھوٹی صورت ہے. اور ایسے ہی قل رب الفلق قل رب الناس ہو گئی، یہ بھی مدنی صورتیں ہیں. ہاں جی. تو ایسی صورتیں جو ہے نا تو ان میں اگر جہاد کا ذکر نہ ہو تو وہ اس لیے بہت ہی چھوٹی ہے، ورنہ جو بھی ذرا طویل صورت ہے اس میں جہاد کا ذکر ہے. ہاں جی. یہ ہے اس کا منافقین کا ذکر ہے اس میں. باقی کافر مومن بس مدنی مکی صورتوں سب کافر مومن یہ ہے. لیکن مدنی صورتوں میں پھر تیسرا گروہ منافقین کا آ گیا. ان کا ذکر لازمن، جہاں جہاد کا ذکر ہوگا بھی جہاد کے ساتھ، جہاں جہاد کا ذکر وہی منافقین کا ذکر. اب آگے سورہ بقرہ میں جہاد کا ذکر آئے گا، کیونکہ اسی میں کتب علیکم القتال تم پر جنگ فرض کر دی گئی. بحقوق لکم بڑی ناگوار بھی ہے، اور اسی میں ہے کہ قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اس جنگ جاری رکھو جب تک فتنہ مٹ نہیں آتا پوری دنیا سے. تو منافقین تو آنا ہی تھا منافقین کا ذکر تو. ہاں جی. اور یا ایھا الناس یہ تینوں کا ذکر ختم ہو گیا، یعنی یہ آپ شروع پورا تعارف ہے بدائی.
ایمان والے، کافر اور پھر منافقین کا ذرا تفصیل سے تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو خطاب، آپ کے خطاب میں یا قوم کہیں نہیں آئے گا، اور باقی انبیاء کے خطاب میں یا ایھا الناس کہیں نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو خطاب کیا یا قوم، یہی حضرت نوح نے کہا، یہی حضرت ہود نے کہا یا قوم، یہ حضرت صالح نے کہا یا قوم، یہ لوط نے کہا یا قوم، یہ حضرت شعیب نے کہا یا قوم۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ یہ آیت 21 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب لوگوں کو ہے۔ تمام انبیاء اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے کیونکہ قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ تو دوسری قوم کے لیے اس نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جس قوم کے لیے نبی بھیجا گیا ہے وہی لوگ مکلف ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، کیونکہ دوسری قوم ہے ان کے پاس اور نبی آ جائے گا ان کا اپنا قوم کا، تو نبی قوموں میں بھیجے جاتے تھے۔ لیکن خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا تو گویا ابھی بنی آدم ترقی کر رہے تھے کہ ایک پورا معاشرہ بن جائیں۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ آتا ہے تو وہ زمانہ ہے کہ جس وقت بر اعظموں کی تجارتیں آپس میں ہونے لگی تھی، کہ یورپ والے ایشیا کی طرف تجارت کرنے آتے تھے، یہ ادھر تجارت کرنے جاتے تھے، اور بحری جہازوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ کشتیاں اور بحری جہاز، کیونکہ لمبے سفر کا سلسلہ یہی تھا۔ پیدل سلسلہ تو ایک ملک کے اندر ہی ہو سکتا تھا یا ہمسائے ملک میں ہو سکتا تھا، لیکن بر اعظموں کا سفر جو ہے نا یہ بحری جہازوں سے ہو سکتا تھا۔ دوسری گاڑیاں بھی، انجن تو پیدا نہیں ہوا تھا ابھی، اس لیے قوموں کی طرف جا رہا تھا معاملہ۔ جب یہ ہوا عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ آیا تو معلوم ہوا کہ اب بنی آدم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں ساری دنیا ایک گاؤں کی صورت بن جائے گی۔ یہ اس لیے اللہ نے نبوت ختم فرما دی، عیسیٰ ابن مریم پر نبوت روک دی کہ اب خاتم النبیین کو آنا ہے بس۔ تو اور وہ 5-6 صدیاں گزر گئی، اس میں اور بھی زیادہ ترقی ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ تمیم داری بڑا مشہور تاجر تھا، تو ان کے جہاز ہندوستان آتے تھے اور ادھر یورپ جاتے تھے اس کے جہاز تجارت کے لیے، بہت بڑا تاجر تھا۔ اور اسی کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جہاں اس نے دجال کو بندھا ہوا دیکھا یہ بحر الکاہل میں، اور بحر الکاہل کا وہ حصہ وہ اس کو شیطانی سمندر کہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ شاید وہ وہاں تک پہنچے ہوں، کیونکہ ان کا جہاز طوفان کی نظر ہو گیا اور خشکی سے دور ہو گیا، اور سمجھ میں نہ آئے کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ہم ایک جزیرہ آگے جزیرے میں اترے، تو اس جزیرے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک ہمیں جانور سا ملا، اس میں صرف بال ہی بال تھے، بس ایسے بالوں کا گچھا ہو۔ تو اس نے ہمیں آ کے خطاب نے تو کون ہے؟ اور اس میں جاسوس ہوں۔ تو ہم تو ڈر گئے اس سے۔ تو اس نے کہا کہ دائر میں یہ ایک شخص ہے، اس سے ملو۔
تو دیر تو وہ ان کا یہ ہندوؤں کا ہوتا ہے، ہاں ہندوؤں کا عبادت گھر دیر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح معاملہ تھا کہ دیر میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. کہتے ہم اس سے ڈر کر جلدی بھگ دیر میں داخل ہوئے تو ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. ہاں اس سے ہم نے پوچھا بھی تو کون ہے؟ اس نے پہلے اپنا بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم تو عرب ہیں. تو فون میں پوچھتا ہے کہ عرب میں اللہ کا نبی آنا تھا، وہ آ چکا ہے؟ ہم نے کہا جی آ چکا ہے. تو عربوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ کہ عربوں نے مان لیا. کہنے لگے بہت اچھے رہ گئے عرب، بہت اچھے، مان لینا ان کے حق میں بہت بہتر ہے. اور وہ بتاؤ کہ نخل بیسان، یہ ملک شام میں تھا، بیسان کا باغ، نخل باغ، نخل بیسان کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کو پھل دے رہا ہے، وہ آباد ہے، کہ تو اجڑ جائے گا. تو پھر کہا کہ این زغر کا چشمہ، ہم نے کہا خوب پانی دیتا ہے، وہ لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، کہ تو خشک ہو جائے گا. اور پھر بحیرہ تبریہ کا بتاؤ. ہم نے کہا بحیرہ تبریہ بھی خوب پانی دیتا ہے، وہاں سے لوگ پانی دیتے ہیں، اپنے کھیتوں کو سینچتے ہیں، بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا. پھر ہم نے کہا تو کون ہے؟ یہ کہنے لگا میں مسیح دجال ہوں، مجھے فرصت ملے گی قرب قیامت، 40 دن میں زمین پہ رہوں گا، یہ اور 40 دن میں پوری زمین گھوم جاؤں گا، اور کوئی شہر مجھ سے بچا نہیں رہے گا سوا مکہ اور طیبہ کے. ہاں جی. تو وہاں جب میں داخل ہونا چاہوں گا تو فرشتے موجود ہوں گے آگے، ہاں وہ مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، تلوار سونتے کھڑے ہوں گے، تو دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکوں گا. تو پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمیم داری کی یہ پھر بات ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، خود اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. آپ نے پھر الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کیا تو سب مدینے والے عورتیں میرے سب جمع ہو گئے. تو وہاں آپ نے سنائی کہ جو بات میں تم سے دجال کے بارے میں کہا کرتا ہوں اسی طرح کی بات مجھے تمیم داری بتا رہا ہے، یہ کہ یہ دیکھ کے آیا ہے. تو پھر فرمایا آپ نے، وہ بات میں لاٹھی تھی، یہ زمین پہ ماری کہ حاض ہی طیبہ، حاض یہ شہر طیبہ، یہ میرا شہر، یہ طیبہ ہے. مکے کو لوگ جانتے ہی تھے لیکن یثرب جانتے تھے، یہ مدینۃ النبی، تو یہ تیسرا نام طیبہ، ان کہ یہ طیبہ ہے میرا شہر. تو اس میں دجال داخل نہیں ہوگا. دجال احد کے پچھلی طرف جہاں نشیب زمین ہے اس میں پڑاؤ ڈالے گا، اور اس میں اس دن ہر منافق مدینے سے نکل جائے گا. یہ اليوم یوم الطہور، یہ مدینے کے پاک ہونے کا دن ہوگا کہ سب منافق مرد عورتیں سب کے سب دجال سے جا ملیں گے، مدینے میں کوئی نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے یہ زمانہ آ گیا کہ نبوت ختم ہونی ہے، اور اب بعد میں آئے گا تو دجال آئے گا، نبوت ختم. تو اس سے پہلے دجال نہیں آیا کرتے تھے، اور دجال سے پہلے آپ نے اور دجال بتائے کہ 70 کے قریب آئیں گے. تو وہ دعات میں علی ابواب جہنم، وہ دائی ہوں گے جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے. من اجابوا الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی پکار پہ لبیک کہے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے. تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا، ان کی کوئی صفات ہی بتا دے. وہم یتکلمون بألسنتنا وہم من جلدتنا ویذکرون بألسنتنا، ہمیں میں سے ہوں گے، باتیں ہماری سنائیں گے. یہ تو پہچان بہت مشکل ہوگی واقعتاً، کیونکہ ادھر فتنے کا زمانہ کہ علماء سے اعتماد اٹھ گیا لوگوں کا، فتنے کا زمانہ، ادھر دائی جہنم آ جائیں، میٹھی میٹھی باتیں.
ہمارے ہی بات فرمایا ہماری ہی باتیں کریں گے اور ہم ہی میں سے ہوں گے. من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا. ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ یاتونکم بسنت لم تکونوا علیہا. تو ہمارے پاس دین کا وہ طریقہ لے کے آئیں گے جس پر تم پہلے سے نہیں چل رہے. تو پہلے سے کا مطلب یہ نہیں کہ باپ دادا سے، پہلے سے کا مطلب ہے کہ اسلاف سے. جو دین اسلاف سے نہیں آ رہا، صحابہ سے منتقل نہیں ہو رہا جو دین، یہ وہ دین تمہارے سامنے پیش کریں گے. ہاں جی. تو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب تم انہیں دیکھو اور تو فَاجْتَنِبُوهُمْ، بچ جاؤ ان سے. وَعَادُوهُمْ، اور ان سے دشمنی رکھو، ان سے بچ جاؤ، دشمنی رکھو. ہاں جی. کیونکہ دوستی ہوئی تو گئے تم. تو اس لیے ایک دوسری صفت یہ ہے کہ یحسنون بالقول ویسیئون بالفعل. باتیں بہت خوبصورت ہوں گی، اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، عمل برا. باتیں بنائیں گے، عمل میں کورے ہوں گے، کھوٹے ہوں گے. عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا. جو باتیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا. تو یہ نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیان جہنم کی. تو آج داعیان جہنم کی بڑی کثرت ہے، جو اور پہچان یہی ہے سب سے بڑی، جو آپ اصل جو ہے نا کہ یاتوکم بسنت لم تکونوا علیہا. دین کا وہ طریقہ جس پر پہلے سے تم نہیں چلے آ رہے. اب ہمارا جو اطمینان ہے کہ ہم یقیناً اس طریقے پر ہیں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. کیونکہ یہاں ہندوستان میں شاہ ولی اللہ آئے ہیں عرب سے پڑھ کے، اور شاہ ولی اللہ نے یہاں آ کے پھر تعلیم کا اصل اجرا کیا. پہلے علماء تھے لیکن اپنی اپنی جگہ پر بڑی مساجد تھی، مساجد کے ساتھ اوقاف ہوتے تھے. ہر عالم جو تھا نا ایک مستقل مدرسہ تھا، عالم مستقل مدرسہ تھا، اور اس کے پاس طلبہ پڑھتے ہیں. وہ جو اوقاف ہیں، زمینیں ہیں وقف، ان سے اخراجات آتے ہیں. وہ تمام طلبہ کے اخراجات اسی سے جاری ہوتے ہیں. اور ایک استاد بیٹھا پڑھا رہا ہے، اس سے جو مرضی ہے پڑھو. بڑا فاضل عالم ہے وہ. یہ